السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کے خلاف ہوئی ایک بڑی سازش اور انکشاف کیا ہے حکومت نے، ایک اہم ترین حکومتی شخصیت نے، اور کھرا جا رہا ہے بنی گالا عمران خان کی طرف۔ لہٰذا عمران خان کی گرفتاری کا ماحول بھی تیار ہو رہا ہے۔ ایک انکشاف ہوا ہے FATF کے متعلق، FATF اس میں کیا کیا کرتی رہی پچھلی حکومت۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں کیا ہوگا، اور الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف دوبارہ آمنے سامنے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے الیکشن کمیشن پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ جواب میں الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے، اور آغاز شاہ محمود قریشی صاحب نے جو حملہ کیا ہے الیکشن کمیشن پر، اس پر، اور یہ حملہ جو ہے ہونا تھا، وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ایک پرسوں کے ایک ویلاگ میں نے گزارش کی تھی کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات پنجاب میں 20 حلقوں پر، جن انتخابات کو لے کر شاہ محمود قریشی صاحب نے الزام لگایا الیکشن کمیشن پر، اور پھر عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل میڈیا کا پروپیگنڈا سیل ہے، جس کو عمران خان صاحب نے ایک اسائنڈ ذمہ داری دی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جی کر لو بس کچھ نہ کچھ، لیکن ایک پراپر پلانڈ منصوبے کے تحت ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ نے یہ پوائنٹس اٹھانے ہیں۔ پھر وہ یوٹیوبرز، پھر وہ ٹک ٹاکرز، پھر وہ جو عمران خان صاحب کے صحافی ہیں، مخصوص صحافی جن کو وہ بلاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے پریس کانفرنسز میں، ان سب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے کیا لائن لینی ہے۔ میں نے اپنے ویلاگ میں، اب میں کیونکہ وہ ڈیٹیل میں مزید نہیں جانا چاہ رہا، جو 20 حلقے تھے ان کی آپ کو تفصیلات بتائی تھی کہ کتنا ووٹ PTI نے ماضی میں لیا تھا اور مسلم لیگ نون کتنے ووٹوں سے رہ گئی تھی، اور 20 میں سے 8 حلقے تو وہ تھے جو آزاد MPAs جیت کر PTI میں شامل ہوئے، بعد میں منحرف ہو گئے، یعنی وہ PTI کا ووٹ نہیں تھا۔ اور جہاں جہاں یہ جو اپنا PTI کے جو 12 باقی PTI کے ٹکٹ پر انتخابات لڑے تھے، وہاں کتنا فرق تھا، کیونکہ وہ جو MPAs PTI سے جیت کے آئے تھے وہ الیکٹیبلز تھے۔ وہ کوئی تحریک انصاف کا اس طرح ووٹ، انا ووٹ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے کھمبے کو کھڑا کر دیا تو پھر وہ کھمبا بھی جیت گیا۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میری پاپولیرٹی بھٹو کی پاپولیرٹی سے بڑھ گئی ہے، یا وہ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، آفتاب اقبال نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جی آپ کو جو بھٹو کو ملی تھی فیم، آپ کو اس سے کہیں زیادہ ملی ہے۔ بھٹو کو تو فیم یہ ملی تھی کہ سائیکل والے شیخ رشید صاحب نے بڑے بڑے برج الٹائے تھے۔ 88 میں بے نظیر بھٹو شہید جب انتخابات میں اتری تھیں، ضیاء الحق کے مارشل لا کے فوراً بعد، مارشل لا تو تھا اس وقت، مطلب ضیاء الحق کی باقیات ہی چل رہی تھی نا، غلام اسحاق خان انتخابات کروا رہے تھے، تو برج الٹے تھے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کہیں بھی کوئی بھی بڑا جو رئیس، بڑا جاگیردار، غلام مصطفیٰ جتوئی اپنی سیٹ ہار گیا، پیر پگاڑا اپنی سیٹ ہار گیا، کوئی بھی وڈیرا، کوئی بھی چودھری، کوئی بھی جاگیردار پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا تھا۔ یہ ہوتی ہے پاپولیرٹی، یہ ہوتی ہے ویو۔ عمران خان صاحب نے 2013 میں جو اپنا ان کو رزلٹ ملا تھا، کوئی 35-36 سیٹیں لی تھی قومی اسمبلی کی، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز کی طرف رجوع کیا تھا، پھر جہانگیر ترین صاحب کو ذمہ داری دی تھی۔ تو وہ الیکٹیبلز جو تھے ان کا اپنا ووٹ تھا، PTI کا تھوڑا بہت ووٹ، الیکٹیبلز کا ووٹ ملا کر، اور پھر TLP کا فیکٹر، یہ سارے ملا کر PTI نے کچھ سیٹیں نکالی تھی پنجاب سے اور پھر حکومت بنا لی تھی۔ تو اسی وجہ سے میں نے وہ جو اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ PTI کو 1-2 سیٹیں ملنی ہیں۔ اب یہ میرا ویلاگ ایک دن پہلے کا ہے، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ جی ہمیں 18 سیٹیں جو ہیں وہ ہرائی جائیں گی، 2 سیٹیں ہمیں دی جائیں گی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ، اور یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ایک پورا کا پورا مسلم لیگ نون کی حق میں ایک منصوبہ بنایا ہے۔ اب یہ انہوں نے قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے، ظاہر ہے باقی انہوں نے باتیں کی جو ایک الیکشن کمیشن پر الزامات وہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس چیز کا نوٹس لیا، اور انہوں نے اپنے صوبہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ ذرا حساب کتاب بتا کر شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کیا فرمایا ہے وہ ذرا پہنچائیں، تاکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہو تو وہ لیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے، PTI کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں پا رہے، کیونکہ ابھی 3 روز پہلے اتوار کو
جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں پنجاب میں مطلب لاہور کے علاوہ کتنے شہر ہوں گے جہاں سے لوگ نکلے تھے. جہلم میں فواد چودھری صاحب بس جتنی ان کی ہے وہاں پر پاپولرٹی وہ لوگ نکال لیتے ہیں. کوئی بہت زیادہ لوگ آپ کو کوئی نہیں نظر آئے ہوں گے. فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات, منڈی بہاؤدین, ملتان, کہیں آپ کو اتنا کوئی زور نظر نہیں آیا ہوگا. باولپور, بس چند سو لوگ, کہیں چند سو, کہیں 200, کہیں 300, کہیں 400, کہیں 500. ہزاروں میں بھی لوگ کہیں نہیں نکلے تھے کہ ہو نا, ہزاروں میں لوگ نکلے. اگر ایک پروٹیسٹ میں رات کے ٹائم پہ اتنے لوگ نہیں نکلے تو پھر سوچیں کہ وہ ووٹ کہاں پی ٹی آئی کا بچا ہوگا یا کتنا ایک ووٹ ہوگا. ظاہر ہے ٹف ٹائم دے گی, مقابلہ پی ٹی آئی کرے گی, لیکن پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیت کر وہ الیکٹیبل سب مسلم لیگ نون کے کی ٹکٹ پر انتخابات لڑ رہے ہیں. تو تحریک انصاف کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ان انتخابات میں. اور خاص طور پر عمران خان صاحب جو روزانہ بیانات بدلتے ہیں, بیانیاں بدل رہے ہیں, اور ابھی تحریک چلاتا ہوں, ابھی لانگ مارچ کرتا ہوں, وہ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے جو عمران خان صاحب نے نکالا ہوا ہے, شیر آیا, تو لوگ اب اصل شیر بھی آئے گا تو لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کے پیچھے. تو ایک ماحول نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف کو پنجاب میں یہ سیٹیں نہیں ملنی. اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ والی سیٹیں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ پنجاب میں یہ سیٹیں اگر مسلم لیگ نون نہیں نکالتی تو ان کی حکومت گر جائے گی, جس کا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی یہ تو اگر مسلم لیگ نون یہ سیٹیں ہار جاتی ہے تو حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو مسلم لیگ نون کی حکمت عملی اس طرح ہے, وہ سارا کچھ جھونک رہے ہیں انتخابات میں. تحریک انصاف کے لوگ جو انتخابات لڑ رہے ہیں وہ انتخابات کو سنجیدہ نہیں لے کر لڑ رہے, وہ پیسے خرچ نہیں کر رہے, لوگ ان کے پیچھے نہیں آ رہے, لہٰذا رزلٹ جو آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. میں نے جو ویلاگ کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تصدیق کر لی کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں مل رہی. میں نے تو کہا تھا ایک آدھ سیٹ, تو قریشی صاحب نے کہہ دیا 18 سیٹیں ہمیں نہیں ملیں گی, 2 سیٹیں ہم جیتیں گے. کوشش ان کی یہ ہوگی 2 میں سے 1 ان کے صاحبزادے والی ہوگی, ملتان والی, وہاں پر بھی حالات خراب ہیں. تو مطلب بہرحال اب یہ قریشی صاحب نے جو بات کر لی, اب یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ محاذ آرائی کر کے پہلے سے ایڈوانس میں دھول اڑا کے تحریک انصاف اپنا اس لیے یہ کوشش کر رہی ہے کہ ثابت کیا جائے یا لوگوں کو باور کرایا جائے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جناب یہ تو ہمارے خلاف ہیں. ڈسکا کے انتخابات آپ کو پتہ ہے, سینٹ کے انتخابات جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو سیٹ جیتی تھی, اس کے علاوہ جو کے پی کے بلدیاتی انتخابات, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, تحریک عدم اعتماد, یہ سارے معاملات میں تحریک انصاف کا انداز یہی رہا. اور ضمنی انتخابات پنجاب میں ایک سیٹ پی ٹی آئی جیتی تھی, وہ احسن سلیم بریار والی, سیالکوٹ والی. ضمنی انتخابات میں کوئی 14-15 سیٹوں پر انتخابات ہوئے تھے, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, ان میں سے تحریک انصاف ٹوٹل 2 سیٹیں جیت سکی تھی. ایک وہ خیبر پختونخوا سے 1 سیٹ جیتی تھی قرم کی, اور 1 سیٹ تحریک انصاف جیتی تھی احسن سلیم بریار والی. باقی اپنی چھوڑی ہوئی نشستیں بھی پی ٹی آئی ہار گئی. کراچی کا آپ کو یاد ہوگا فیصل ووڈا والی نشست, وہ تک پی ٹی آئی ہار گئی. اور پنجاب میں بھی ان کا یہی حشر ہوا, کہیں جیتنا ان کے لیے جو ہے محال تھا. اب اپنی حکومت, فیڈرل میں اپنی حکومت, صوبے میں اپنی حکومت, لیکن اس کی انتظامیہ اپنی مکمل فلی سپورٹ, ہر طرف سے سپورٹ. اس کے باوجود عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کیونکہ نیچے جا چکی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں ملے تھے. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ ان کو دھول کے پیچھے چھپانے کے لیے اب محاذ آرائی کا فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ محاذ آرائی کی جائے. اب بھی وہ فارن فنڈنگ والا معاملہ بھی آنا ہے, تو ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن ٹیکنیکلی فارن فنڈنگ والا فیصلہ جو ہے وہ 17 جولائی کے بعد دے, تاکہ تحریک انصاف کو یہ جواز نہ ملے کہ جی یہ ہمیں دیکھا یہ ہمارے خلاف تھے, انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے, لہٰذا مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ جو ویسے تو 15-20 دن کہے جا رہے تھے نا, تو 15-20 دن ٹیکنیکلی ہو ہی جائیں گے, تو 15-20 دن کی بجائے وہ 1 مہینہ لگا دیں گے. فیصلہ 17 جولائی کے بعد دیں گے مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ 17 جولائی سے پہلے دیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کا موقع ملے گا. لیکن اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اتنی زیادہ پنجہ آزمائی نہیں کر سکتے. پہلے تو وزیر اعظم تھے, الیکشن کمیشن منع کرتا تھا, لیکن خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جلسے کر رہے تھے. کل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک جلسہ کیا ہے اپنی والدہ کی جو سالگرہ کا,
اور وہاں پر کیونکہ لاڑکانہ میں بلدیاتی انتخابات ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے نہیں آئے بلدیاتی انتخابات کے لیے گئے تھے، اتنے مصروفیات چھوڑ کر، وہ ظاہر والدہ کی سالگرہ کا جلسہ، پہلے آپ دیکھیں بینظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کا جلسے نہیں ہوتے، لیکن اس بار انہوں نے بڑا جلسہ کیا اور وہ بھی لاڑکانہ شہر میں کیا۔ اور پیپلز پارٹی اگر لاڑکانہ ضلع میں کوئی جلسہ کرنا ہوتا ہے تو گڑھی خدا بخش مزار کے جو گراؤنڈ ہے وہاں جا کر کرتی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی نوٹس ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آزاد کشمیر میں انتخابات آپ نے دیکھے، گلگت بلتستان کے انتخابات، انہوں نے الیکشن کمیشن کے نوٹسز کو کوئی کھاتے میں نہیں لائے تھے اور وہ کرتے رہے تھے کیمپین۔ تو اب جو بلدیاتی انتخابات اپنا ضمنی انتخابات ہیں، اس ضمنی انتخابات کے معاملے پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے محاذ کھڑا کریں گے، لیکن اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑی کارروائی اس بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف نوٹسز ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کو ایسی بات کریں گے تو پہلے ہی نوٹسز جا چکے ہیں عمران خان صاحب کو اور دوبارہ نوٹسز ہوں گے۔ تو یہ معاملہ تھا محاذ آرائی کا جو الیکشن کمیشن کے ساتھ عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جو سازش والا معاملہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش کی گئی، ایک سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا جو کچھ پاکستان فیس کر رہا ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ جو انکشاف ہوا ہے اور انکشاف کسی چھوٹے بندے نے نہیں کیا، ایک بڑے آدمی نے کیا ہے، اور اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آج پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اور انتہائی اہم اجلاس ہے، غیر معمولی اجلاس ہے، اور یہ اجلاس بتا رہا ہے کہ اگر سیاسی قوتیں تھوڑا سا بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ہمت کریں گی تو پھر ادارے جو ہیں ان کی بات ان کے پیچھے چلیں گے، ادارے زیادہ دیر ان کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ دو چیزیں ہوئی ہیں کل، ایک چیز ہوئی ہے، یہ تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے لیے تو پرسوں ہو گیا تھا فیصلہ، ایک اور چیز ہوئی ہے کل، اور وہ یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہوئے ہیں۔ مطالبہ تھا پوری سوسائٹی کا، سب لوگوں کا، تمام ڈیموکریٹس کا، حکومت کے اندر بیٹھے لوگوں کا، پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل اپنا فرحت اللہ بابر صاحب کا، پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، سب کا مطالبہ تھا کہ جی علی وزیر کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری جب اپوزیشن میں تھے تب روزانہ کی بنیاد پر ہر اجلاس پہ کہتے تھے کہ جی علی وزیر کو پیش کریں، اب جب ان کے اپنے پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ ہیں اسپیکر، تو کیوں علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے؟ پیپلز پارٹی کے اسپیکر ہیں، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، تو اب کیا امر مانے ہے، اب کیا رکاوٹ ہے؟ سب کو پتا تھا رکاوٹ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب پولیٹیکل فورسز کا پریشر بڑھا تو پھر اسپیکر صاحب نے جو یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں وہ اس کے لیے بھی انہوں نے ظاہر ہے کہ اعتماد میں تو کسی کو لیا ہوگا جنہوں نے علی وزیر صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے۔ علی وزیر کی گرفتاری کی بلاول بھٹو مذمت کر رہے ہیں، لیکن سندھ میں دائر ان پر مقدمہ جو ختم نہیں ہو رہا، سندھ میں ان کی حکومت ہے، تو معاملات تو ظاہر سیدھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ تھا علی وزیر صاحب کا معاملہ، لیکن دوسرا پولیٹیکل فورسز کی جو بڑی کامیابی ہے، اور وہ ظاہر ہے اس میں بھی صحرا پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، وہ ہے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو آج ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے، کہ جی طالبان کے ساتھ سیز فائر ہو گیا۔ صدر عارف علوی نے سب سے پہلے کہا کہ جی طالبان کے ساتھ سیز فائر ہو گیا ہے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، پھر عمران خان صاحب نے یہ بات کی، اور پھر اس بات پر جو فریق مذاکرات کر رہے تھے یا جو قوت مذاکرات کر رہی تھی طالبان کے ساتھ، جو ریاستی قوت، انہوں نے برا منایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی مذاکرات اس سٹیج پر نہیں ہیں، آپ اس طرح اس کو بریکنگ نیوز سمجھ کر کیوں چلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ اس وقت بھی ہوتا رہا کہ جی مذاکرات اگر ہو رہے ہیں، ہم نے بھی کیا کہ بھئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو تو اعتماد ملے، پتہ تو چلے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، پارلیمنٹ میں آئیں اور بتائیں پارلیمنٹ کو۔ تو پیپلز پارٹی نے اب جب یہ ایک خبر آئی کہ جی ایک جرگہ بنایا ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا ہے، وہاں افغانستان میں افغان حکومت جو ہے طالبان کی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے، اور پھر ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان افغان حکومت کے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل مذاکرات آخری سٹیج پر ہیں اور مکمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہم کسی کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ وہ ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی۔ اس اسٹیٹمنٹ کہ وہ تو پہلے آئی، بعد میں آئی، لیکن اس سے پہلے جب مذاکرات کی خبر آئی
کہ جی مذاکرات دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں اور جرگہ جا رہا ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی کا ایک اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی، اور وہ یہ کہ پارلیمنٹ کو بتایا جائے کیا ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، پارلیمنٹ سے بالا کوئی فیصلہ نہ ہو، پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہو، اور پھر 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی تھی، اور اس کمیٹی کے ذمہ یہ تھا کہ وہ حکومت کے اندر اور حکومت سے باہر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لیں، ان کے ساتھ بات کریں کہ جی یہ معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے، سنگین معاملہ ہے، اس کے اوپر مذاکرات کے تو خلاف نہیں ہیں ہم، لیکن مذاکرات میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا طالبان اپنا کس چیز سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور حکومت کیا رعایت دے گی، طالبان کتنی کمٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ کیسے پوری ہوگی، یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کو بتایا جائے۔ تو بڑی جیت یہ ہوئی کہ پارلیمنٹ کا جو قومی سلامتی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کا اجلاس آج ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں سارے چیزیں رکھی جائیں گی۔ تو گزارش یہ تھی کہ پولیٹیکل فورسز اگر اپنے وزن کے ساتھ کھڑی ہو کر بات کریں تو ان کی بات میں بات مانی بھی جائے گی۔ اب دیکھیں جو عمران خان صاحب کو مسلسل کہا جاتا رہا کہ جی جو اس کے ساتھ IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو چیزیں IMF کے ساتھ طے کی جا رہی ہیں پارلیمنٹ کو بتایا جائے، خان صاحب پارلیمنٹ کو نہیں بتا دیتے، FATF میں کیا چل رہا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے بات کریں، نہیں ہوتی تھی، اور بالا ایک قانون سازی آتی تھی، اور کمروں میں بند کمروں میں اب تو خواجہ آصف صاحب نے کھول کر بات رکھ دی ہے کہ جی ایک فوجی افسران آ کر بیٹھتے تھے اور وہ آ کر مذاکرات کامیاب کرواتے تھے، ڈیڈ لاک ہوتا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کدھر آنا ہے کدھر جانا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا، تو فوجی افسران آ کر یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ وہ جو سیل بنا ہوا تھا GHQ میں اس معاملے کو لے کر، جس کو اب ظاہر DGISPR نے بھی جس کی تصدیق کی ہے، بلکہ انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ وہ جو سیل بنا ہوا تھا اس سیل نے FATF والے معاملے میں جتنی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ساری کی ساری پوری کروائی تھیں۔ تو وہ جو معاملہ تھا پارلیمنٹ میں نہیں آ رہا تھا، عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کر رہے تھے، GHQ کا ایک سیل کر رہا تھا۔ IMF والا معاملہ، اب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ جی ہم پارلیمنٹ کو آ کر آگاہ کریں گے، بتائیں گے کہ IMF کے ساتھ کیا شرائط عمران خان صاحب طے کر کے گئے تھے، معاہدہ کہاں انہوں نے توڑا تھا، اور اب ہمیں کیا کیا کمٹمنٹ ہم نے کی ہیں، اور کتنا ایک ہمیں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ہم بھی پارلیمنٹ کو بتائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں، جس طرح 2018 یا پھر 2013 سے 2018 اور 2018 سے اب تک 2022 تک اپریل 2022 تک پارلیمنٹ کو صرف ربڑ اسٹیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی پارلیمنٹ کو اس طرح اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا، وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں خود نہیں آتے تھے، وزیر خود نہیں آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں تو رضا ربانی صاحب چیئرمین جو تھے اس وقت، انہوں نے کئی بار اجلاس چلانے سے انکار کر دیا کہ وزیر آئیں گے تو میں اجلاس کروں گا، نہیں آتے تھے وزراء۔ اور وزیر داخلہ کو تو طلب کیا گیا تھا چودھری نثار علی خان صاحب کو کہ جی سینٹ میں آئے، نہیں جاتے تھے وہ۔ تو اب اللہ کر کے پارلیمنٹ کو عزت مل رہی ہے، پارلیمنٹ کو وقت مل رہی ہے، تو فیصلوں کا ثمرات جو ہیں وہ بہتر نکلیں گے، فیصلوں کے اثرات مناسب ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ ظاہر ہے اتنا فوری طور پر بڑی خوشخبریاں تو نہیں آنی، لیکن یہ اچھی چیزیں ہیں کہ پولیٹیکل فورسز اگر بیٹھ کر کوئی ایک مناسب، جائز اور ڈیموکریٹک ڈیمانڈ کرتی ہیں اور ان پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ ثمرات نکلیں گے، اس کو وہ ایک پازیٹیو ان کے نتائج سامنے آئیں گے۔ تو یہ تو تھا معاملہ کہ کل آج جو اجلاس میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں ہونا تھا، اندر نہیں ہو رہا، وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے، تو وہاں پر آرمی چیف DGISI اور دیگر حکام بریف کریں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات، اور باقی پھر ہماری انٹرنل سیکیورٹی، ہمیں جو چیلنجز ہیں ان سب معاملات پر بریفنگ ہوگی، سوال جواب ہوں گے، تو ہوگی ان کیمرہ، لیکن چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جب اتنے لوگ ہوں تو پھر بات ان کیمرہ رہتی نہیں، آف دی ریکارڈ رہتی نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں جی FATF کے متعلق انکشافات اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ۔ بلاول بھٹو زرداری، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر خارجہ بننے کے بعد پہلا کوئی جلسہ کیا، اس سے پہلے انہوں نے ایک کراچی میں اپنا استقبال کروایا تھا، وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا، لیکن وزیر خارجہ بننے کے بعد کئی ممالک کے دورے کیے انہوں نے، امریکہ گئے، سعودی عرب گئے، ترکی گئے، اس کے علاوہ وہ جاپان گئے، چین گئے، اور ممالک UAE گئے، اور ممالک کے دورے بھی کیے۔ تو ان کے متعلق تو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کے دورے پر بھی بلا لیں،
تو پاکستان کے دورے پر وزیر خارجہ کو تو باہر رہنا چاہیے. وزیر خارجہ کو تو جس حالات میں ہم ہیں تو وزیر خارجہ کو تو دنیا کو انگیج رکھنا چاہیے. تو بہرحال تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی والدہ کی سالگرہ پر جو کل تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جن کے خون سے پاکستان میں آج جمہوری ادارے تھوڑے بہت چل رہے ہیں، ان کے خون کی قربانی کل، تو بہرحال انہوں نے اس پر خطاب کیا. خطاب میں باقی سیاسی باتیں تھیں. انہوں نے تین چیزیں امپورٹنٹ انہوں نے کی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ذمہ دار ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں، ہم جو اتحادی حکومت ہے ہم سب کے سب برابر کے حصے دار ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 4 سال آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو، تباہی کو برداشت کیا، اب یہ مختصر وقت ہے آپ ہماری حکومت کو بھی موقع دیں. اور وزیر اعظم جو ہیں، وہ الفاظ میں ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اور ان کی معاشی ٹیم پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے وزارت خارجہ، تو میں پوری دنیا میں پھر کر پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکال رہا ہوں. یہ تو انہوں نے ایک جو تاثر تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون کو آگے کر کے پیچھے سے نکل جائے گی، تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو وزیر خارجہ ہیں ان کا بھرے مجمع میں اپنے کارکنوں کو یہ کہنا کہ جی ہماری حکومت ہے، نفع نقصان کا حصے دار ہم سارے ہیں، لہذا ہم سب نے مل کر اس حکومت کو کامیاب کرنا ہے. اور لوگوں کو بھی انہوں نے کہا. لیکن اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک سازش کا انکشاف کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ حکومت کی نالائکی، نااہلی، ناتجربہ کاری، اور ناتجربہ کاری میں عمران خان صاحب پاکستان کو اس نہج پر پہنچا گئے ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جان بوجھ کر پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا ہے، کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا، لہٰذا انہوں نے ایسی سازشیں کی کہ IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دیا تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے، اور ملک کو کنگال کرنے کی انہوں نے سازش کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سازش ہے اب ہم اس سازش کا نتائج بھگت رہے ہیں، پوری قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے، لیکن یہ سازش کرنے والا شخص آزاد پھر رہا ہے. انہوں نے کہا عمران خان نیازی آزاد پھر رہا ہے، اس سے حساب کون لے گا. اب یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ حکومت کے اندر سے عمران خان صاحب کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگا کر گرفتار کرنے کے لیے ان کا گھیراؤ تنگ کرنے کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ، اور دوسری چیز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی FATF میں ہمارے خلاف 2 FIR تھی، ایک منی لانڈرنگ کی، دوسرا ٹیرر فائنینسنگ کی. میں نے بھی آپ کو کئی بار گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب منی لانڈرنگ کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن دہشت گردی کی مالی معاونت کے معاملات کا ذکر ہی نہیں کرتے. اصل معاملہ ہمارا منی لانڈرنگ نہیں تھا، اصل معاملہ دہشت گردی کی مالی معاونت تھا، جس کی وجہ سے ہم FATF کی گرے لسٹ میں پھنسے ہوئے تھے اور بلیک لسٹ میں جانے میں خدشہ تھا. بلاول صاحب نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت نے تمام تقاضے FATF نے جتنی شرائط دی تھی، وہ 34 پوائنٹ پتہ نہیں 32 پوائنٹ، وہ سارے کے سارے پورے کر دیے. لیکن ہم FATF سے نکلے کیوں نہیں؟ پاکستان نے تو ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دی، FATF سے نکلے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہماری حکومت عالمی سطح پر سفارتی محاذ پر لوگوں کو، ملکوں کو انگیج نہیں کر رہی تھی. FATF کی شرائط ریکوائرمنٹس پوری کروائی پاکستان کی فوج نے بقول خواجہ آصف صاحب اور DGISPR کی پریس ریلیز، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بطور ریاست تمام ریکوائرمنٹ تو پوری کر لی تھی، لیکن ہم FATF کی گرے لسٹ میں پھر بھی پھنسے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ملکوں کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا تھا، جن کے ساتھ مذاکرات کرنی تھی، جن کے ساتھ بات چیت کرنی تھی، عمران خان صاحب ان کو گالیاں دے رہے تھے. امریکہ، برطانیہ ان کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، نہ وزیر خارجہ جا رہا تھا، نہ وزیر اعظم انگیجمنٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز رہ گئی تھی کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ جی دیکھیں ہم نے یہ کر لیا ہوا ہے، اب آپ ہمیں سپورٹ کریں FATF سے نکلنے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے کر دیا ہوا ہے ان 2 ماہ کے دوران. کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر ہوتا ہوں. بلاول بھٹو اور ہنا ربانی کر انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہوا ہے، تو وہ اب FATF سے نکلنے کی ہمیں خوشخبری مل جائے گی. ایک اور خوشخبری وہ کہہ رہے تھے کہ جی GSP+ جو ہے پاکستان کا واپس ہو گیا تھا اسٹیٹس، تو وہ بھی ہم واپس لینے جا رہے ہیں کچھ عرصے میں، وہ بھی خوشخبری آئے گی. جو چیز تھی وہ ایک یہ کہ عمران خان صاحب سازش کر گئے پاکستان کے خلاف ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کر کے، اور دوسرا یہ کہ FATF کے تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے باوجود سفارتی محاذ پر عمران خان صاحب جان بوجھ کر پاکستان کو پھنسا کر بیٹھے رہے تاکہ FATF کی گرے لسٹ سے نہ نکلے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے بعد کوئی اور حکومت میں آئے گا تو وہ کانٹے یا بارودی سرنگیں جو ہے
وہ بچھا کر گئے اور جو یہ حکومت کے حصے میں آئی ہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، لیکن اس کے ازالے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، اس کی سزا کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری وہ مانگ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔